بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نماز کے اندر، نماز کی قرات کے اندر ہونے والی غلطیاں بتائی گئی تھیں کہ نماز کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز آنی بھی چاہیے، تاکہ نماز کا اگر ادا کرنا صحیح ہو، اس کا فعل صحیح ہو، تکبیر تحریمہ ٹھیک ہو، ہاتھ باندھنا ٹھیک ہو، رکوع اور سجود کرنا اس کا ٹھیک ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس کو نماز اچھے طریقے سے آئے بھی صحیح، اس کے اندر غلطیاں بھی نہ ہوں۔ تو کل یہی بتایا تھا کہ اگر اس کے اندر بعض ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جس کا معنی اور مفہوم تبدیل ہو جانے سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے آج نماز پڑھ کر بھی آپ کو سنائیں گے، اور اس کے اندر جو انسان فعل کرتا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار بھی ساتھ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کل ہم نے نماز یہ بھی بتایا تھا کہ قرات کہاں تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد رکوع ہوتا ہے، رکوع میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جماعت میں ہو تو امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، یا ربنا ولک الحمد بھی حدیث کے اندر الفاظ آیا ہے۔ اگر ولک الحمد کہے گا تب بھی صحیح ہے، اور ربنا لک الحمد کہے گا تب بھی صحیح ہے۔ اسی طرح آگے اللہ اکبر کر کے اگر اکیلا ہوگا تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی خود کہے گا جماعت کے علاوہ، اور ربنا لک الحمد بھی خود کہے گا۔ اسی طرح اللہ اکبر کر کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو سجدہ طویل بھی کر سکتا ہے، مطلب 9 دفعہ، 11 دفعہ، 13 دفعہ، 15 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جتنی طویل نماز سکون سے، آرام سے ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس کو ثواب بھی اسی نماز کے حساب سے عطا فرمائیں گے، کیونکہ جتنی دیر ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ثواب بڑھا کے عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سجدے سے اٹھ کر پھر اللہ اکبر کر کے سیدھا بیٹھنا، جس طرح جلسہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، سجدے کے اندر پھر وہی تسبیح ہوتی ہے، پھر اٹھ کر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جانا، مطلب 2 رکعتیں ہوں، 2 رکعتوں کے بعد تشہد ہوتا ہے، یا 3 رکعتیں ہوں یا 4 رکعتوں کے بعد پھر تشہد ہوتا ہے۔ تو نماز ساری یہی ہوتی ہے، بس میں 1 رکعت پوری پڑھ کے بتا کے اس کے بعد تشہد آپ کو سناؤں گا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بعض یہاں پر یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حالانکہ پہلا جو ہے درود پاک کے اندر محمدیوں ہے، کیونکہ آگے واو ہے اور واو کے اوپر شد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے دعا آ جاتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اگر اس کے علاوہ جو قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہو دعا، جس طرح اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ہے۔ بعض قرآن مجید میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں آیات مبارکہ میں، وہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور احادیث مبارکہ کے اندر جتنے دعائیں آئی ہیں وہ بھی اس جگہ پر پڑھ۔ مقصد صرف دعا ہے، لیکن دعا انسانی اپنی نہیں ہے کہ انسان جس طرح اپنی مرضی سے اس کے اندر دعا پڑھے بیٹھا،
کہ یا اللہ عربی کے الفاظ بھی چاہے ہوں کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، کوئی بنگلہ دے دے، اتنے لاکھ روپے دے دے، اس طرح کی دعا نہیں۔ دعا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، یا دعا کے الفاظ وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر فرمائے۔ تو ان کے علاوہ اگر دعا آپ اپنی ذاتی مانگیں گے تو وہ دعا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دعا دینے کا یا دعا پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جو ساری نماز پڑھتا ہے، چاہے 2 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، آخر پہ جب تشہد پر بیٹھ کر آخری حصے کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اب یہ نماز کا آخری حصہ ہے، سلام پھیرنے سے پہلے، تو انسان وہ جستجو کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو عبادت کی ہے اس کا بدلہ مجھے عطا فرما، اس کا انعام مجھے عطا فرما۔ تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، میرے والدین کو بخش دے، میری مغفرت فرما، ولوالدیہ، میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، اس دن کی بخشش فرمانا جس دن قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ دعا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز میں نے آپ کو ایک پڑھ کر بھی اور عملی طور پر مثال کر، جس طرح انسان فعل کرتا ہے، رکوع کیسے کرتا ہے، تشہد کیسے بیٹھنا ہوتا ہے، سجدہ کیسے کرتا ہے، یہ تھوڑی سی مشق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سجدے کے اندر دونوں پاؤں زمین پر ہونے چاہیے، ان کی انگلیاں کے جو پیٹ ہوتے ہیں نیچے والا حصہ یہ زمین پر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدے کے وقت زمین سے دونوں پاؤں اٹھے ہوں، سجدہ ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، مکروہ ہوتی ہے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح جب تشہد پر بیٹھیں گے سیدھا پاؤں جو ہے وہ کھڑا رکھیں گے مثال کر، اسی طرح، اور الٹے پاؤں کے اوپر بیٹھیں گے، الٹے پاؤں کو بچھا کر، یہ تشہد پر بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اور اس کے اندر کیا مسائل آتے ہیں؟ اس کے اندر مسائل آتے ہیں عورت اور مرد کی نماز میں فرق کیا ہے۔ جو سجدہ عورت کرے گی اس کے دونوں بازو پہلوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہونے چاہیے، اور پیٹ جو ہے یہ رانوں کے ساتھ مطلب گھٹنوں کے ساتھ عورت کا ملا ہوا ہونا چاہیے سجدے کے وقت۔ اسی طرح مرد کا اس کے اپوزٹ ہے، مطلب اس کے مخالف ہے، پیٹ بھی رانوں سے جدا ہو، یہ بازو جو ہے یہ پہلوؤں سے بھی جدا ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ سجدے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اتنے بازوؤں کو پھیلا دیں کہ ساتھ والا آدمی سجدہ بھی نہ کر سکے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ہونا چاہیے کہ اس پہلوؤں کے ساتھ سے تھوڑے جدا ہوں، اور دوسرے ساتھ نماز بالکل قریب نماز پڑھنے والے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ مسئلہ کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح بھی بہت ہاتھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ساتھ جو جماعت، اگر جماعت ہے تو ظاہری سی بات ہے ساتھ آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے ساتھ جو ہے منہ کے ساتھ دونوں کی دوسرے انسان کی کونیاں لگتی ہیں۔ نماز کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف دی جائے۔ اسی طرح عورت کا جو بیٹھنا ہے وہ مرد کے بیٹھنے سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ الٹے پاؤں کے اوپر بیٹھتا ہے، اور عورت جو ہے وہ جو نیچے والا پاؤں ہے وہ بیر زمین کی طرف نکال کے بیٹھے گی، نیچے زمین پر بیٹھے گی، اور اسی طرح باقی اس کا بیٹھنا اسی مرد کی طرف ہے، صرف پاؤں بیر نکال کے بیٹھنا۔ تو یہ مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو ہاتھ باندھنے کا بھی بتایا تھا، قیام کس طرح عورت کرے گی، وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گی، اور مرد جو ہے وہ اس کے نیچے ہاتھ رکھے گا، ناف کے نیچے۔ اسی طرح حسب وعدہ کل میں نے بتایا تھا روزے کے بارے میں کہ روزہ کفارہ کب لازم آتا ہے، روزے کی قضا کب ہوتی ہے، اور روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے۔ روزے کی قضا دوبارہ سن لیں، روزے کی قضا اس وقت ہوتی ہے جب اب بامر مجبوری انسان روزہ چھوڑ دے یا روزہ توڑ دے، اس کی قضا روزے کے بدلے روزہ۔
کفارہ تب ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے۔ اسی ضمن میں مجھے کل ایک حدیث بھی یاد آئی تھی، میں نے اس کو بڑے غور سے آج دیکھ کر اس کا مطالعہ کیا ہے اور وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ وہ جب انسان جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے اس کا کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کفارے کا میں نے بتا دیا تھا، ایک غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ فدیہ دائمی مریض کے لیے ہوتا ہے کہ انسان روزے بالکل رکھ ہی نہیں سکتا اور اس کی مرض کے ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1936۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگا وہ شخص کہ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کروں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزہ پورا نہیں کر سکا، 2 مہینے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا؟ اسی طرح پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کفارے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں کہ کفارہ کیسے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں کہ ایک اپنے گھر کے اندر 1-2 ٹائم کی روٹی مشکل سے پوری کر سکتا ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ اب اس کے اندر جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ذرا غور سے سننا۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ کے اندر شریعت ہے، وہ جدھر چاہیں موڑ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ پیارے محبوب کی بات کو ہی موڑ دیں گے۔ اچھا فرمایا تو بیٹھ جاؤ، کیونکہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے ہوں گے، درس حدیث دے رہے ہوں گے، قرآن مجید کا درس دے رہے ہوں گے، دینی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ شخص بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر کے اندر ایک شخص آیا جس کے ہاتھ کے اندر کھجوروں کی ٹوکری تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کدھر ہے وہ شخص، سائل کدھر ہے، سوال کرنے والا؟ تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ انا حاضر، میں یہاں ہوں، حاضر ہوں میں، یا انا ہنا یا رسول اللہ، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں کھڑا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ ٹوکری اٹھا کے دی، فرمایا جاؤ مدینے کے غریب لوگوں پر تقسیم کر دو، تمہارا قضا بھی ہو جائے گی، کفارہ بھی ہو جائے گا۔ اب وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے کے اندر مجھ سے بھی کوئی زیادہ غریب ہے؟ یعنی کہ سب سے زیادہ میں غریب ہوں۔ اب آیا کفارہ ادا کرانے تھا، قضا لازم اس پر تھی، کیونکہ روزہ جو توڑ دیتا ہے قضا بھی ہوتی ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے۔ تو قضا بھی تھی، روزے کے بدلے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور جس وجہ سے خام خواہ توڑا ہے اس کی گناہ کی، جو اس نے گناہ سرزد ہوا ہے روزے کی حالت میں جو بیوی سے صحبت کی ہے، اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اب یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معاف کروا رہے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ بھی سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ مدینے کے غریب لوگوں پر تقسیم کر دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی مدینے کے اندر غریب ہے؟ یعنی میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ بدت انیابہ، حتیٰ کہ اس کے سامنے والے دانت بھی نظر آنے لگے۔ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اس کی بات پر کہ آیا قضا معاف کروانے، روزے کا کفارہ معاف کروانے آیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ان کے اندر خلوص نیت اور خلوص دل ان کا کیسے ہوتا ہے۔ جو غلطی ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے معاف کرواتے تھے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ ہمارا جو گناہ ہوا ہے ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، کون سا گناہ؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون سا گناہ ہم نے کیا، ایک نماز ہی تو چھوڑی ہے، نماز چھوڑنا کون سا گناہ ہے؟
یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، یہ تو گناہ ہے نہیں۔ اور وہاں لوگ اتنے صاف دل تھے جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جانتے ہوئے بھی ان کے روزے معاف کروا دینا، کفارہ معاف کروا دینا، ان کے ساتھ اتنی نرمی کرنا کہ ایک شخص گناہ معاف کروانے آیا ہوا ہے اس کو آگے نوازتے جا رہے ہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے اور فرمایا جاؤ یہی خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ بھی معاف ہے، قضا بھی معاف ہے۔ دیکھو ایک شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، اس کے ساتھ جماع کرے، اس کے ساتھ صحبت کر بیٹھے روزے کی حالت میں، ویسے تو گناہ نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں مثال کر اس کو گناہ سرزد ہوا ہے، اس سے روزے کی حالت میں اس نے ایسا کام کیا، کیونکہ اسی وجہ سے ہی تو قضا اور کفارہ لازم آتا ہے۔ اب مطلب آپ نے اگر آمادگی کا اظہار کیا تو آپ پر قضا کفارہ لازم ہوگا، اگر بیوی کی طرف سے ہوا ہے تو پھر اس پر بھی قضا کفارہ لازم ہوگا، کیونکہ مرد اگر اس پر جماع کی آمادگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ مرد کی طرف سے اس کو کفارہ ادا ہوگا اور وہی شخص ادا کرے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفارہ اور قضا معاف کروانے کے بجائے وہ تو معاف کروا دیا، ساتھ نواز بھی دیا، جاؤ کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا قضا بھی معاف ہو گئی، کفارہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ دور ہی نہیں ہے کہ وہ اسی ٹائم ہی معاف ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر روزہ نہ رکھیں، معمولی مجبوری روزہ نہ رکھیں، یا اس کی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا کفارہ لازم ہوتا ہے، اور کفارہ اس ٹائم کا معاف ہو جاتا تھا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کر ظاہری حیات کے اندر تھے۔ انسان سے کوئی اگر شادی شدہ زنا کر دے تو اس کو کوڑے لگوا کر اس کی سزا معاف ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح ہماری یا قضا ہوگی روزے کی، یا کفارہ ہوگا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔